یہ ہم نے ذاکرین کو سنا ہے کہ کسی جگہ پڑھا بھی تھا کہ یہ کوئی جزیرہ ہے جہاں پہ امام علیہ السلام رہتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہیں اور یہ سارا کچھ، تو قبلہ کیا روایات میں یہ ملتا ہے؟ جی، ایک نیو ایک امام مہدی دعویٰ کرنے والا اللہ ٹی وی میں یونیسل گوہر کر کے، سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت باریکی سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے آج کل۔ بولو بھائی، اس کون ہے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، یا علی مدد، میں ذوالفقار بول رہا ہوں راولپنڈی پاکستان سے۔ راولپنڈی پاکستان، راجہ بازار، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ ماشاء اللہ، آپ کو راجہ بازار کا بھی پتہ ہے قبلہ؟ سب کو پتہ ہے، حکم کریں بھائی۔ قبلہ مجھے یہ پتہ کرنا تھا، آج آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی بہترین، ہمیشہ کی طرح جس طرح آپ کی تقاریر ہوتی ہیں یہ بھی کی جس میں آپ نے بہت بہترین دلائل دی، بہت محسوس ہوئے ہم سن کے، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ قبلہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹاپک سے ریلیٹڈ میرے دو کوشچن ہیں، قبلہ جزیرہ خضرہ کے متعلق اور یہ دجال کے متعلق۔ یہ ہم نے ذاکرین کو سنا ہے کہ کسی جگہ پڑھا بھی تھا کہ یہ کوئی جزیرہ ہے جہاں پہ امام علیہ السلام رہتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہیں اور یہ سارا کچھ، تو قبلہ کیا روایات میں یہ ملتا ہے؟ یہ بھائی حدیث میں تو نہیں ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ہم گئے تھے وہاں پہ ایسا ملا ہے، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے جگہ ہوں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ دنیا بہت عجیب ہے، دنیا صرف یہ نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے یہی دنیا ہے، نہیں، دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، اسی کرۂ خاکی میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو اگر دنیا میں ایسے جگہ ہوں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہوں، مثلا وہاں پہ کوئی جائے، اس کو مثلا صحرا میں آپ جائیں، وہاں پہ شہر ہو، آپ کو نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ آپ نہیں چاہتا کہ آپ دیکھ لیں، وہ صرف اولیاء اللہ کو نظر آ جائیں، تو یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ ایسے آبادیاں ہوں دنیا میں، ایسے جگہ ہوں دنیا میں کہ وہاں پر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا اولاد رہتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں سے پوشیدہ ہیں، دوسرے لوگوں سے۔ یہ میں نہیں کہتا یہ واقع ہے، میں کہتا ہوں یہ ممکن ہے، اس کے نہ ہونے پر، اس ناممکن ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ جی ہاں جی، تو قبلہ دوسرا سوال تھا یہ کہ دجال یہ کیا صرف یہ جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے یا ہمارے ہاں بھی دجال نہیں، کے ہمارے ہاں متعلق بھی ہے کچھ پایا جاتا ہے کہ کوئی؟ دجال تو ظہور کرے گا نا، دجال تو ظہور کرے گا، خروج کرے گا، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دجال خروج کرے گا، اور وہ کچھ عرصے کے جی لیے دنیا میں بہت 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 مچائے گا، فتنہ مچائے گا، اور یہ جو وہ اس کے پیروکار جو ہے نا، حدیث میں یہ ہے کہ وہ 43 پہنیں گے، 43 آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں 43 پتہ ہے آپ نہیں کو؟ سر، نہیں یہ جو خامنہی نہیں پہنتا سر۔ ہے نا، وہ ایک اور آج کل پاکستان میں رواج ہوا ہے، مدارس کے جو طالب علم پہنتے ہیں، ہوشیار مدارس کے طالب علم پہنتے ہیں، وہ ایک رومال سا ہوتا ہے اپنے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، وہ پتہ ہے آپ کو؟ ہاں ہاں، وہ اکثر ان کے گھر میں پڑا ہاں ہوتا ابھی ہے، وہ رواج ہوا ہے، فلسطینی وہ والا۔ تو اس کو عرب اس کو 43 بولتے ہیں، تو حدیث میں اچھا ہی اچھا اس کے پہننے، ہاں، یہ کسی کی سنت نہیں ہے، یعنی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن یہ پہنتے ہیں کیونکہ یہ فلسطینیوں کی قومی لباس ہے، تو یہ خامنہئی اس لیے پہنتا ہے کہ فلسطینی اکثر نواسب ہوتے ہیں نا، وہ شام والے، وہ اکثر وہ ناصبیوں کا علاقہ ہے، تو یہ ان سے محبت کے لیے یہ 43 پہنتے ہیں، اپنے کندھے پہ ڈالتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی ان کی علامت ہو۔ ہاں جی، اور مزید بولیں۔ جی قبلہ دوسرا اسی سے دجال سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ میں نے نا شیخ یاسر الحبیب کو سنا تھا، اس کی کسی ویڈیوز میں نا اس نے بتایا تھا نا کہ دجال جو ہے نا دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، اور دجال ابو بکر ہے، کیونکہ اس نے دھوکہ دے کے نا لوگوں کو خلافت سے ادھر ہٹایا تھا۔ نہیں، دجال آخر زمان میں آئے گا، دجال یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگ جو غاصبین حق اہل بیت علیہ السلام تھے، یہ سب مکار تھے، یہ سب دجال تھے، لفظی لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے دجال تھے، دھوکے باز تھے، مکار تھے، ظالم تھے، ان باتوں میں شک نہیں ہے، لیکن جو دجال امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے خروج کرے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، خوارق عادات اس سے صادر ہوں گے، بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، کہیں گے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، تو وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ وہی ہے جو ظہور کرے گا آئندہ جا کر، اور اللہ تعالیٰ میں اس کے فتنے سے بچائے۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام. علیکم سر ایک السلام. نیو جی ایک نیو امام مہدی دعویٰ کرنے والا اللہ ٹی وی میں یونسل گوہر کر کے، آئی تھنک وہ پاکستان کا کراچی سے تعلق رکھتے. سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو بہت باریکی سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے آج کل. ان کے پاس جو لاجک ہے، آپ کو گمراہ کیا ہوگا، ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے. امام علیہ نہیں السلام ہر سر، زبان میں بات کرتا نا، اس کو بولو ذرا انگلش میں بات کرو، فرینچ میں بات کرو، رشین میں بات کرو. امام ایسا نسخہ ہے اس کا، امام کا ثانی نہیں ہے. امام کا آپ نقلی امام نہیں بنا سکتے، کبھی بھی نہیں. جس کے پاس معرفت ہے اس کے لیے نقلی امام نہیں بنا سکتے. امام علیہ السلام جانتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیا رکھا ہے. میں نے اپنے گھر میں الماری میں کیا رکھا ہے امام کو پتہ ہے، اس کی خبر دے دو. امام علیہ السلام میرے ماضی کے احوال جانتے ہیں. بچپن میں کس اسکول میں گیا تھا، میرے دوست کا کیا نام تھا پرائمری اسکول میں، میرے ٹیچر کا کیا نام تھا، اس کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. امام علیہ السلام میرے ساتھ میرے مادری لہجے میں بات کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے مادری لہجے میں بات کر سکتے ہیں. وہ جو چائنیز ہے اس کے ساتھ چائنیز میں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، جو رشین ہے اس کے ساتھ رشین میں. بھائی امام جعلی بن ہی نہیں سکتا. وہ ایسا اعجوبہ ہے کہ وہ اس کو کوئی جعلی نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا. وہ ایسے کہ اچھی اچھی باتیں کرتا ہے کوئی ٹی وی میں آ کر اچھی اچھی باتیں کرنا اور ہوتا ہے. وہ بہت سارے لوگ اچھی اچھی باتیں کر لیتے ہیں، اس سے کوئی امام نہیں بنتا. سلام علیکم، بات کریں جناب. وعلیکم السلام شیخ. کون بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ جی میں تنویر بات کر رہا ہوں، اسلام آباد. تنویر بھائی کہاں تھے آپ؟ بہت عرصے غائب رہے آپ. آپ کے لیکچر ہی سن رہے ہیں اور آپ سے استفادہ لے رہے ہیں. بس نہیں بھائی، آپ جو ہیں تو کبھی ہم سے کبھی اوروں سے آشنائی ہے، یہ بات کہنے کی تو نہیں، تو بھی تو بڑی ہرجائی ہے. یہ شعر کس کا ہے؟ نہیں ایسی بات. یہ شعر کس کا ہے؟ اقبال کا ہے نا. ہاں اقبال کا ہے. ہمارے پاکستانی تو مرتے ہیں ان سے، انقلاب کرنے کا. اقبال سے محبت نہیں آپ کو؟ ہے، لیکن جو انقلاب والی شاعری ہے اس کی مجھے کوئی محبت نہیں، اور رکھے اپنے پاس. اچھا انقلابی فکر اس کا، یہ اچھا نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمارے مذہب کے خلاف ہے نا وہ تو. مذہب کے خلاف اخوانی والے. یہ آپ مجھے تعجب ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا یہ بات. یہ شیعہ تو بیچارے اس کو پوچھتے ہیں، شیعہ مسجدوں میں جا کے مولوی جو ہے نا، شیعہ مولوی اس کے لیے سیمینار رکھتے ہیں اقبال کے لیے. اصل میں نے آپ کے عربی میں لیکچر دیکھے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ نے بتایا ہوا کہ کس طرح فکر اخوانی جو خمینی کا تھا. بالکل اخوانی فکر ہے اس کا. بالکل. ہاں بالکل. شیخ سوال ہے، 2-3 سوال ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں. جی سر، جی جناب. اچھا، پہلا سوال یہ ہے کہ فرید جو ہے میری اس سے بات ہوئی تھی آج 1 مہینہ پہلے، اور اس کا ایک اعتراض یہ تھا کہ جو آپ لوگوں کی کتب میں جو 12 کا عدد ہے یا حدیث ہے جو ائمہ علیہ السلام ہے، یہ آتا ہے کلینی کی بات. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بھائی یہ تو کتاب سلیم میں بھی ہے، اس بات کو رجا میں بھی ہے، اور 12 درجات میں بھی ہے. تو اس نے نا کتاب سلیم کے مخطوطات کا اٹیک کیا کہ اس کے مخطوطات میں مسئلہ ہے، سارے ادھر ادھر، آدھوں میں کچھ ہے آدھوں میں کچھ نہیں ہے. پھر اس نے 12 درجات پر یہ اٹیک کیا کہ 12 درجات صغرا ہے کبرا ہے، کا بھی اوپر مخطوطات کے اوپر وہ ہے. اور اس بات رجا کے بھی یہی کہا کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہی والی کتاب ہے. لیکن اگر ان تینوں کو ہٹا دے تو آپ کے پاس 12 کی حدیث کلینی سے پہلے ملتی نہیں. یہ بات میرا جو گئی اور آپ کو علماء نے بنائی. 12 کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس 12 کی بات کر رہے ہیں. 12 اماموں کی بات کر رہے ہیں؟ 12 کا نمبر، ہاں جی 12 اماموں کا جو نمبر ہے، حدیث کا جو نمبر ہے کہ 12 امام ہوں گے. یہ تو بہت زیادہ، اس کا حدیث بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کلینی کی بعد آئے، کلینی سے پہلے نہیں تھا. کیوں نہیں ہے کلینی سے پہلے؟ یہ کلینی سے پہلے نہیں تھا 12 کا. ہاں وہ اس کا اعتراض یہ ہے، کلینی سے پہلے نہیں تھا. اس کے کلینی نے جو دیکھیں، کلینی نے جو کتاب لکھا ہے اپنے زمانے میں، وہ مختلف احادیث کو ان سے کیوں کتاب سلیم میں ہے. کتاب سلیم میں 12 اماموں کے نام ہیں. اور اس کے علاوہ اس زمانے میں دیکھیں کلینی نے جو کتاب لکھا ہے، کلینی نے جو کتاب لکھا ہے وہ اس نے اس کے زمانے میں جو کتابیں مشہور تھی، معروف تھی، ان سے جمع کر کے اس نے لکھا ہے. وہ خود تو ائمہ طاہرین علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی اس کی، اور وہ مختلف کتب سے وہ روایت کرتا ہے. تو ان کتب سے جو وہ روایت کرتا ہے، ان احادیث کو روایت کرتا ہے، تو کسی شخص نے دیکھیں اگر وہ ایک شخص بدعت لے کے آتا ہے دین میں نا، دین میں بدعت لے کر آتا ہے، تو وہ کہہ دے گا کہ بھئی یہ اس کو خبر مشہور ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ اس کے مخالفین ہے کہ یہ بدعتی ہے. کسی نے بھی شیعہ، بلکہ شیعہ کے مشہور ہے، شیعہ اثنا عشریہ، ہمارا دنیا ہمیں اثنا عشری کہتی ہے.
دنیا ہمیں اثنا عشری کہتی ہے. اور اس کے علاوہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتب میں جو نقل کیے وہ اس نے کلینی سے تھوڑی نقل کیا, اس نے کتب سے نقل کیا, اصول سے نقل کیا. اس میں تم بے حساب احادیث ہیں, بے حساب احادیث ہیں 12 اماموں پر, شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف کتب. یہ ایک بچگانہ سی بات ہے کہ اس کو کلینی نے بنایا. اگر کلینی نے اس بات کا اختراع کیا ہوتا تو ضرور اس کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کلینی نے بنایا. کسی نے کہتا ہوتا ابھی تک, ابھی 1400 سال گزرے, یا اب کلینی کے زمانے سے ابھی تک مثلا 1150 سال اس طرح گزرے, تو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں کہا کہ کلینی کی ایجاد ہے؟